بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم نے ان جنگوں کا ذکر کیا تھا جو حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل لڑی گئی تھی، اور ان میں سے بعض جنگوں میں حضرت خالد بن ولید بھی شریک تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کا واقعہ بھی پچھلے ویڈیو میں شامل تھا۔ دوستو، قبول اسلام کے 2 ماہ بعد ہی حضرت خالد بن ولید ایک ایسی جنگ میں شامل ہوئے جس کو تاریخ جنگ موتا کے نام سے جانتی ہے۔ اس جنگ میں رومیوں کی تعداد 1,00,000 کے قریب تھی، جبکہ دیگر قبائل وغیرہ شامل کر کے ان کی تعداد تقریباً 1,20,000 کے قریب تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر فرمایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کا کمان سنبھالیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے، اور اگر یہ بھی راہ حق میں شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہیں امیر مقرر کر لیں۔ دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے لوگوں کو حضرت زید، حضرت جعفر اور ابن رواحہ کی شہادت کی خبریں دیں، حالانکہ اس وقت تک کسی اور ذریعے سے یہ خبر مدینہ نہیں پہنچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے زید نے جھنڈا تھاما اور وہ شہید ہو گئے، ان کے بعد جعفر نے جھنڈا تھاما اور وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر ابن رواحہ نے جھنڈا تھاما اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے تھام رکھا ہے۔ دوستو، اس وقت جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا، اور مسلمانوں نے حضرت خالد کو سپہ سالار کی حیثیت سے منتخب کر لیا تھا۔ میدان کارزار میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سپہ سالاری کے فرائض سنبھالے، صورتحال انتہائی نازک تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے نہایت بہادری سے جنگ کی، اور وہ مسلمانوں کو کفار کے بے شمار لشکر کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ فرزندان توحید عقابوں کی طرح رومیوں لشکر پر چھپٹتے اور ان کو موت کی گھاٹ اتارتے رہے۔ دوستو، اس جنگ کی فتح اور شکست کے بارے میں تضاد ہے۔ یہ جنگ 7 دن تک جاری رہی، اور جنگ میں آپ کے ہاتھوں میں 9 تلواریں ٹوٹیں، اور اسی جنگ میں آپ کو سیف اللہ کا لقب ملا۔ دوستو، خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہے، اگر یہ نہ ہوں تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء اکرام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ وہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت سلطنت روم کے خلاف کارروائیوں کے سلسلے میں ملک شام میں ہی مقیم تھے کہ انہی دنوں بیمار پڑ گئے، اور رفتہ رفتہ مرض شدت اختیار کرتا گیا۔ آخرکار 21 ہجری میں بتاریخ 18 رمضان المبارک ملک شام کے شہر حمص میں 51 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقے اختیار کیے وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال کے آگے کے تھے۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرات، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے انہیں آپ کو سیف اللہ بنا دیا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔